Assalamu alaikum students. Today topic is event of Mubahala. Mubahala means to invoke Allah's curse upon the laying side when two parties are contesting for truth. یعنی مباہلہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو لوگ جو کہ اسلام کے یا سچائی کے خلاف ہیں ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کی لعنت. Among the messages which the Prophet sallallahu alaihi wasallam sent the kings and heads of state inviting them to Islam, who was the one addressed to the Christians of Najran in Yemen, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو خطوط بھیجے جو بادشاہ تھے اور جو ریاست کے حکمران تھے ان لوگوں کو جب اسلام کی دعوت دی تو was the one addressed to the Christians of نجران in یمن. تو ان میں سے ایک نجران کے جو یمن کے جو عیسائی تھے on receiving the letter of the Christians refused to accept Islam but however decided to come to Medina to challenge the Prophet and to defend their deviated belief in the divinity and purification of Prophet Jews. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ کوشش کی ان عیسائیوں نے کہ پہلے تو انہوں نے اسلام ہی قبول نہیں کیا، پھر اس بات کی کوشش کی کہ وہ مدینہ جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ طے کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عیسیٰ کی پاکیزگی کی، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو پیش کریں گے. In Medina, the Prophet presented them with proof and facts about Islam's eternal truth, citing reference from the previously revealed scriptures. But the Christians' irrational obstinacy prevented them from seeing the manifest truth. In the end, the two parties decided to meet at an open place and invoke divine curse and punish upon the lying side. اور مدینہ جب وہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کچھ معاملات رکھے، ایسے ہی معاملات جو حضرت عیسیٰ کی پاکیزگی کو، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو پیش کرتے ہیں کہ جو عیسائی مذہب ہے وہی آخری مذہب ہے. تو لیکن پھر کیا ہوا، ان لوگوں کے سامنے آپس میں ڈیسائیڈ ہوا کہ وہ لوگ ایک ایسی جگہ پر اجتماع کریں گے جہاں پر جو جھوٹا ہوگا اسے سزا دی جائے گی. اللہ thereby ordered his prophet to take along with him his immediate family to the meeting ground from the Mubahala. یعنی اللہ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے خاندان کے جو لوگ ہیں ان کو اس جلسہ گاہ میں لے کر جائیں اور مباہلہ کے لیے. And house ever dispute with you concerning this after the knowledge that has come to you, say, come now, let us call our sons and your sons, our women and your women, ourselves and yourselves. Then let us earnestly pray for Allah's curse upon the ones who lie. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی جو آیت تھی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مباہلہ کیا ہے. اس کے بارے میں سورۃ آل عمران کی آیت ہے فَمَنْ جَاءَكَ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت الحال تو معلوم ہو ہی چلی ہے تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق خدا سے دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو. یعنی مباہلہ کا یہ جو معاملہ تھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 61 میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو دعوت دی گئی کہ آؤ اس طرف تاکہ ہم جو جھوٹا ہے وہ ثابت ہو سکے. دی کرسچن ایلڈرز کیم ٹو دی venue with their whole flock, and the Prophet, as ordered by Allah, came with his immediate family members, namely daughter Fatima, son-in-law Ali, and their
Two children, Hassan and Hussein, never had the Christians seen such enlightened visage before. The moment the chief priest beheld Prophet sallallahu alaihi wasallam and his noble family, he was filled with awe. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے کو ہمراہ لے کر، حضرت فاطمہ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت علی تھے، ان کے 2 بچے تھے حضرت حسن اور حسین، جب اس جلسہ گاہ میں پہنچتے ہیں تو جو عیسائی ہوتا ہے، مطلب جو وہاں کا چیف پیرسٹ یعنی عیسائی جو ہے، وہاں پر پادری جو ہوتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو دیکھتا ہے تو وہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے. He realized that without doubt truth was this with this blessed group of 5, and most surely Allah will respond to Muhammad and his family's invocation if they choose to curse and destroy the Christians of Najran. Thus the Christians back away from the challenge of Mubahala and wisely came to terms with the Prophet, pledging to pay an annual tribute to the Muslims. اور وہ اس بات کا اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں، مطلب یہ جو 5 لوگ ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کے 4 لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ انہی کی طرف ہوگی. اور اللہ تعالیٰ اگر میں عیسائیوں کے جو نجران کے عیسائی ہیں ان لوگوں کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں تو پھر کیا ہے، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوگی اور وہ تباہ و برباد ہوں گے. Thus the Christian back away from the challenge. وہ پھر کرسچن جو ہیں وہ بھی، جو عیسائی جو ہیں وہ بھی اس چیلنج سے پیچھے، مباہلہ کے چیلنج سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. and wisely came to terms to the Prophet. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شرائط ہیں ان کو دانش مندی سے مان لیتے ہیں اور ان کے قبیلے کو اور مسلمانوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. غدیر خم جو ہے وہ ایک معاملہ تھا ایسا ہی جیسے مباہلہ کا تھا. After performing the Hajj, he bade farewell to his native Makkah and set out for Medina. When the great procession reached the place from where the routes of the different caravan coming from various points of Arabs normally parted, suddenly the sign of divine. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے ادا کر کے آتے ہیں تو جو ان کا مکہ یعنی جو آپ لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی شہر تھا تو اس کو الوداع کہتے ہیں اور پھر مدینہ کی طرف لوٹتے ہیں تو وہ راستے میں انہیں ایک کاروان ملتا ہے اور وہ جو کہ عرب سے جدا تھا. تو اسی راستے میں یعنی میقات کا جو راستہ تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے. سڈنلی دی سائن آف ڈیوائن یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے آثار رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ریویلیشن اپوائنٹڈ اینڈ ہی اسٹاپڈ ایٹ اے پلیس کالڈ الجحفہ نیئر دی اسپرنگ غدیر آف خم. دی ارنجل Jibrail came with the following verse in order to impress the urgency of the divine command. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میقات کا ایک مقام ہے الجحفہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہاں رک جاتے ہیں جو کہ غدیر خم کے نام سے جانا جاتا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے ہیں اور پروفیٹ proclaim what has been revealed to you from your Lord, and for if you do it not, you have not conveying his message, and Allah will protect you from the evil designs of people. یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ میرا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اگر نہ پہنچائیں گے تو if you do it not, you have not convey his message, Allah will protect you. اگر آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان جو ناپاک عزائم والے جو لوگ ہیں ان سے محفوظ رکھیں گے. اس کے متعلق آیت جو ہے وہ سورۃ المائدہ میں نازل ہوئی. سورۃ المائدہ کی آیت ہے 67. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت
رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے پیغمبر، جو ارشادات اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو تم خدا کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے، یعنی پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا، اور خدا تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا، بے شک خدا منکروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی سورۃ المائدہ میں بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر میقات کا جو مقام ہے الجحفہ، وہاں پر جب وحی نازل ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مباہلہ کے حوالے سے اور جو آپ کا ٹاپک ہے غدیر خم، اس کی تھوڑی سی ڈیفائن دیکھ لیتے ہیں ہم پہلے۔ مباہلہ کیا ہے؟ The term مباہلہ can also means withdrawing mercy from one who lies or engages in falsehood. In the Quran, al-Mubahla, invocation of God's curse, was mentioned as a divine solution to the dispute over Jews between the Christian of Najran and Muhammad. یہ مباہلہ جو ہے یہ ایک معاہدہ تھا، ایک واقعہ تھا جو کہ نجران کے جو عیسائی تھے ان کے اور محمد کے درمیان ہوا تھا، اور جو جھوٹا تھا مباہلہ یعنی جو جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اس کے بارے میں مباہلہ اکارڈنگ ٹو اسلامک سورسز، دی ایونٹ آف مباہلہ was a meeting between the Islamic prophet Muhammad and a Christian delegation from Najran in the month of Zulhajj 10 AH یعنی after ہجری ہجرت کے 10ویں سال، where Muhammad invoked a curse attempting to reveal who was lying about their religious differences، کہ ایک اسلامی جو روایات ہیں اس کے مطابق یہ ایک ایونٹ تھا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عیسائی جو نجران کے عیسائی تھے ان کے درمیان ذی الحج کی 10 جو ہے ہجری 10 ہجری ذی الحج کو ہوا تھا، ویئر محمد انووکڈ آ کرس اٹیمپٹنگ ٹو ریویل، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان لوگوں کے درمیان ہوا تھا، اور جو جھوٹا تھا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی تھی۔ غدیر خم، the event of Ghadir Kham occurred while the Muslims were entering from the farewell pilgrim. According to Shia belief, a verse of the Quran was revealed entrusting Muhammad to deliver an important message. The Muslims were gathered and Muhammad delivered a lengthy sermon. یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے واپس آ رہے تھے تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میقات کے مقام پر ایک آیات نازل ہونا شروع ہوئیں، تو وہاں پر یہ ایک غدیر خم جو ہے وہ جو شیعہ مذہب کے لوگ ہیں ان کا ایک فیسٹیول ہے۔ What do Shias do on Eid al-Ghadir? Eid al-Ghadir is a Shia festival that celebrates the appointed of Ali ibn Abi Talib، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کو وہاں جو ہے وہ اپوائنٹ کیا تھا اس کام کے لیے، محمد cousin and son-in-law as the prophet's successor. Shias Muslims around the world celebrate this day with various customs. Typically, presents are given and people take ritual baths and eat celebrating meals، یعنی عید کی طرح وہ اس جو غدیر خم کا واقعہ ہے اس کو مناتے ہیں۔ The event of غدیر خم refers to a sermon delivered by the Islamic prophet Muhammad at the pond of Kham shortly before his death in 632 CE، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے اس سے قبل یہ واقعہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے تقریباً 3 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اپوائنٹڈ سگنیفیکینس، یعنی اس کے پیچھے کیا ہے کہ وہ کیوں اس ایونٹ کو جو شیعہ مذہب کے لوگ ہیں وہ مناتے ہیں۔ اپوائنٹڈ آف علی ایز دی سکسیسر آف محمد، کمپلیشنز آف دی میسج آف اسلام۔ ایونٹ آف غدیر خم مارچ 19، یعنی جو عیسوی سال ہے اس کے لحاظ سے مارچ 19 632 AD اس کی ڈیٹ ہے۔
اس کے میننگز جو ہیں وہ آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. مباہلہ میننگز اردو میں بھی آپ کو بتا دیں کہ ایک دوسرے کو لعنت کرنا، ایک دوسرے کے حق میں بد دعا کرنا، کسی متنازع مسئلے کا فیصلہ خدا پر چھوڑتے ہوئے یہ بد دعا کرنا کہ جو فریق جھوٹا ہو وہ برباد ہو، یہ چیز جو ہے وہ مباہلہ کہلاتی ہے. اور جو ہے آپ لوگوں کی غدیر خم، اس کے حوالے سے بھی ہے کہ غدیر خم کیا ہے. عید مباہلہ جو ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ عید مباہلہ 24 ذی الحج کی خوشی کا دن ہے. اس تاریخ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بموجب حکم خداوندی حضرت علی جانب فاطمہ، حضرت حسین اور حسن کو اپنے ہمراہ لے کر نصارہ بخراں سے مباہلہ کرنے تشریف لے گئے. ان پانچوں حضرات کو دیکھ کر نصرانیوں نے مقابلہ نہیں کیا اور جذبہ دینا قبول کیا. اس فتح کی خوشی میں شیعہ حضرات جو ہیں وہ جشن مناتے ہیں. عید مباہلہ جو ہے ایونٹ آف مباہلہ، یہ وہی چیز ہے. غدیر خم یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک موضع کا نام خم ہے جہاں ایک تالاب ہے. اس نسبت سے غدیر خم کہلاتا ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہو کر مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور 18 ذی الحج کو حضرت علی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جس کو میں محبوب ہوں علی بھی اس کو محبوب ہے. تو یہ غدیر خم کے معاملے میں وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں حضرت علی کو جو ہے وہ اپوائنٹ کیا تھا، تو اس لیے یہ چیز جو ہے وہ شیعہ مذہب جو ہیں اس تہوار کو مناتے ہیں. دی موسٹ امپورٹنٹ ٹاسک انشورڈ دی کنٹینیوٹی آف ڈیوائن گائیڈنس since the prophet were divinely appointed, so should be successors or trustees of the prophet, especially so in the case of Islam, which is the final message to the human race. یعنی یہ اس جو مین ایونٹ تھا جو کہ الہامی پیغام جو اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو پہنچانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بھی بہت سارے مطلب جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچا دے. تو اس کے بارے میں ذکر ہے. جبرائیل descended again with another revelation showing that the Almighty was pleased with his prophet for having excellently performed the great final mission to mankind. کہ جبرائیل علیہ السلام اس کے بعد پھر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے ہیں جو کہ آخری وحی کہی جاتی ہے سورۃ المائدہ کی آیت، جو کہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 تھی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا کچھ حصہ ہے جس میں فرمایا کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا. ہاں جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے، گناہ کی طرف مائل ہو. یہ آیت کا کچھ حصہ جو ہے وہ الیوم اکملت لکم دینکم والا وہ والا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوا. آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا. یہ آیتیں جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غدیر خم کا جو واقعہ تھا، مطلب جو ایونٹ تھا، اس کے بعد پیش آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 نازل ہوئی تھی اور یہاں جو ہے وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا کچھ حصہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یعنی دین کو مکمل ہونے کے بارے میں اشارہ مل گیا. دس موسٹ امپورٹنٹ ٹاسک انشورڈ دی کنٹینیوٹی آف ڈیوائن گائیڈنس since the prophets were divinely appointed, so should be successors or trustees of the prophets, especially so in the case of Islam, which is the
فائنل میسیج ٹو ہیومن ریس، یعنی اس موقع پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جو پیغام تھا وہ لوگوں تک مکمل کر دیا، اور اب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو یعنی جو دین اسلام ہے اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں. آل اسکالرز اینڈ ہسٹورینز have testified that the event of Ghadir Khum did take place, and moreover Book of Hadith are witnessed that on many and occasions the Prophet had emphasized his cousin's pre-eminence over all other Muslims. یعنی یہ تمام جو اسکالرز ہیں، تمام جو تاریخ لکھنے والے ہیں، انہوں نے اس واقعے کا جائزہ لیا اور وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کزن کو اس بات کے لیے اپوائنٹ کیا تھا جس کو لوگ جو ہیں وہ جو شیعہ مذہب کے لوگ ہیں وہ اس کو اس ایونٹ کے طور پر مناتے ہیں. یعنی آپ اسپیشلی سو ان دی کیس آف اسلام وچ از دی فائنل میسیج آف دی ریس. اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سورۃ المائدہ کی آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جو تمام تعلیمات تھیں وہ اس کو مکمل کر دیا اور دین ہم تک پہنچا دیا، اور ہماری ذمہ داری ہے اب کہ اس کو ہم کامیابی کی طرف لے کر چلنا چاہیں تو کامیابی کی طرف لے کے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے جو زندگی تھی اس میں لوگوں کو ہمیشہ کامیابی یعنی سچائی کے راستے پر اور الہامی پیغامات پر عمل کرنے کی لوگوں کو نصیحت کی.